ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ یہ وہ صدیق اکبر ہے جن کے عشق کے چرچے آپ نے بارہا سنے ہوں گے۔ اللہ اللہ، جنہوں نے اپنا سب کچھ رسول کائنات پر قربان کر دیا تھا اور کہا تھا پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے۔ اللہ اس کا رسول بس صدیق اکبر کو دنیا پر بھروسہ نہیں تھا، بھروسہ تھا تو اللہ اس کے رسول کی ذات ہے۔ صدیق اکبر کا دور خلافت ہے۔ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں میں صبح سویرے آپ کے دربار میں پہنچ گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک رجسٹر پڑا ہوا ہے، جسے آپ رجسٹر آپ کے سامنے پڑا ہے۔ جب میری نظر اس رجسٹر پہ پڑی تو میں نے کھول کر اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، اس رجسٹر کے پہلے پلے پہ مدینہ طیبہ کے جتنی یتیم ہیں، جتنے غریب ہیں، جتنے مسکین ہیں، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ بولیں ذرا سبحان اللہ۔ اور صرف نام ہی نہیں لکھے ہیں بلکہ ان نام جہاں پہ لکھے ہوئے ہیں ان ناموں کے آگے بڑے بڑے اکابر صحابہ اکرام کے نام لکھے ہیں۔ وہ کس لیے لکھے تھے؟ وہ ان کی روزانہ خدمت کیا کرتے تھے، روزانہ جا کر خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں رجسٹر کے ورق کو پلٹتا گیا جہاں تک کہ میں نے ایک ورق پایا جس ورق پر ایک خاتون کا نام لکھا ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے اور بیوہ بھی ہے، لیکن اس کے آگے خدمت کرنے والے کا نام نہیں لکھا ہے۔ فاروق اعظم نے جب اس بیوہ اور نابینا کا نام پایا تو دل میں سوچا کیوں نہ آج سے میں اس کی خدمت کروں، سبحان اللہ، کیوں نہ میں آج سے اس کی خدمت کروں۔ حضرات محترم، صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد فاروق اعظم اس بیوہ کے دروازے دستخط دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ آپ کہتے ہیں میں تیرے گھر میں خدمت کے لیے آیا ہوں، دروازہ کھول دو تاکہ ہم تمہارے گھر میں جھاڑو لگا دیں، تمہارا پانی بھر دیں، تمہارے برتن صاف کر دیں، تمہارا بستر تہ کر دیں۔ اللہ اللہ، اندر سے آواز آئی اے میرے دروازے پر آ کر خدمت کرنے والے سنو سنو، تمہاری خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم سے پہلے ایک آتا ہے اور آنے کے بعد میں وہ دروازے پہ آواز لگاتا ہے، میں دروازہ کھول دیتی ہوں، اس کے بعد میں پردے میں چلی جاتی ہوں، پھر وہ میرے گھر میں جھاڑو بھی دیتا ہے، میرا پانی بھی لا کر دیتا ہے، میرے جھوٹے برتنوں کو صاف کرتا ہے، ساری خدمت کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ اے میرے دروازے پہ آنے والے، تیری ضرورت نہیں ہے، میری خدمت میں ایک شخص معمور ہے۔ فاروق اعظم نے جب یہ جملے سنے تو کہا اے بیوہ نابینا، کیا اس مرد قلندر کا نام بتا سکتی ہے، اس کا پتہ بتا سکتی ہے؟ تو جانتے ہو اس بیوہ نابینا عورت نے کہا تھا اے آنے والے سنو سنو، وہ کئی سال سے آتا ہے لیکن آج تک اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ بولیں ذرا سبحان اللہ، پیچھے والے بھی بولیں ذرا سبحان اللہ۔ آج تک اس نے اپنا نام نہیں بتایا ہے۔ فاروق اعظم تعجب میں پڑ گئے کہ اتنے سال سے آ رہا ہے، ابھی تک اس نے نام نہیں بتایا، اپنا پتہ نہیں بتایا۔ واپس پلٹے، دل میں سوچ رہے ہیں کل جو ہے فجر سے پہلے ہی میں اس کے دروازے پہ آؤں گا، دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو جاؤں گا، جب وہ آئے گا تو میں اسے پہچان جاؤں گا اور جان جاؤں گا کہ خدمت کرنے والا آخر مدینے کا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ 3 بجے صبح سویرے اس بیوہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک آنے والا آ رہا ہے، آہستہ آہستہ قدموں سے چلا آ رہا ہے۔ جب اور آپ کے قریب آ گیا تو فاروق اعظم نے کیا دیکھا کہ جو آ رہا ہے اس کے پیروں میں جوتے
بھی نہیں ہے, اس کے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہے, وہ ننگے پیر آ رہا ہے. جب بالکل قریب آ گئے تو نگاہ پڑتی ہے تو فاروق اعظم کیا دیکھتے ہیں, آنے والا مدینے کا کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ مدینے کا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ سلام کرتے ہیں, سلام کرنے کے بعد میں مصافحہ کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شخصیت کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ پوچھتے ہیں, اے صدیق اکبر کب سے آ رہے ہو؟ آپ نے بتایا میں کئی سالوں سے آ رہا ہوں. پھر فاروق اعظم نے ایک سوال کیا, بس یہی جملہ میں دے کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. فاروق اعظم نے کہا, بھائی تم نے جوتے کیوں نہیں پہنے ہیں؟ کیا تمہارے پاس جوتے ہیں نہیں یا پہن کر نہیں آئے ہو؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں, یہ میرا معمول رہا ہے. جب جب میں رات میں نکلتا ہوں, جب جب میں اس کی خدمت کے لیے آتا ہوں تو میں جوتے اور چپل اس لیے نہیں پہنتا ہوں, اس لیے یہ وقت مسلمانوں کے آرام کا ہے. کس چیز کا ہے؟ آرام کا ہے. کہیں جوتوں کی آہٹ سے آج کل شادی برات کا ماحول ہے اس علاقے میں. کوئی بھی شادی بغیر ڈی جے کے نہیں ہو رہی ہے. اذان ہو رہی ہے لیکن ڈی جے نہیں بند ہوگا. بیمار بستر پہ ڈی جے کی وجہ سے پریشان ہے لیکن ڈی جے نہیں بند ہوگا. بچہ ڈی جے کی وجہ سے چوک چلا رہا ہے لیکن تمہارا ڈی جے نہیں بند ہوگا. پھر تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں. تم کیسے مسلمان ہو جو کسی کو تکلیف پہنچائے تو اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. سمجھے آپ؟ ہے کہ نہیں غلط کہہ رہا ہوں؟ سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ فاروق اعظم کا حضرت ابوبکر کا جملہ سنو. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں, بھائی عمر میں نے جوتے اس لیے نہیں پہنے ہیں, یہ مسلمانوں کے آرام کا وقت ہے. کہیں ایسا نہ ہو میرے جوتے اور چپل کی آہٹ سے کسی مسلمان کی آنکھ کھل جائے, کسی مسلمان کی آنکھ کھل جائے اور اس کی نیند میں خلل واقع ہو جائے تو یہ میں پسند نہیں کرتا ہوں, یہ میں گوارا نہیں کرتا ہوں. مسلمانوں آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے پہ آمادہ ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ہنسی مذاق اڑانے پہ آمادہ ہے. جہاں بیٹھا وہاں مسلمان کی غیبت کر رہا ہے. یہ غلامان مصطفیٰ کا طریقہ نہیں ہے. پیارے دوستو, آج ہماری خدمت کا بھی یہ حال ہے, خدمت کا بھی یہ حال ہے. اللہ اللہ کہ جب ہم شادیوں میں جاتے ہیں تو شادی کے لیبل کے حساب سے لفافے دیتے ہیں. کوئی 500, کوئی 1000, کوئی 2000. اگر پردھان کے ہاں شادی میں گئے تو 3000, 5000. چیئرمین صاحب کے یہاں گئے دعوت پہ شادی میں تو 10,000, 15,000. اس لیے چیئرمین صاحب کی دعوت ہے. لیکن اگر ہم غریب مسلمان کے یہاں جاتے ہیں تو بہت خالی جائے, خالی چلے آئے. 10,000, 15,000 تم جو ہے شادیوں میں لفافے میں بیٹھ کر کے نیوتا لکھواتے ہو. کاش تمہاری یہ سوچ بن جائے کہ شادیوں میں کب لکھوائیں گے, لیکن اگر ہمارا بھائی کہیں بیمار ہوگا, ہسپتال میں پڑا ہوگا, علاج کے پیسے نہیں ہوں گے, ہمیں خبر لگے گی تو ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. جو پیسہ ہم شادی برات میں لکھواتے ہیں وہ پیسہ ہم عام مسلمان کی بیماری پہ لگائیں. یہ ہونا چاہیے. اور تھوڑا ہم دیتے ہیں تو جانتے ہو کچھ ہم نیکی بھی کر دیتے ہیں. بہت الٹا تمہارا سسٹم ہے. امام صاحب پڑھیں تو کیا وہ نعت نبی نہیں پڑھتے ہیں؟ احساس دلانا چاہتا ہوں صرف تمہاری سوچ میں کیا ہو گیا ہے. امام صاحب پڑھیں جس کی آواز نہ ہو, اگر وہ نعت نبی پڑھے تو بولو کیا وہ نعت نبی نہیں کہی جائے گی؟ تم عشق مصطفیٰ میں نعت نبی پر جھوم کر
ख्याल नहीं